नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन तीन अहम ख़बरें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि ये आपको पता है कि इमरान ख़ान साहब की जो हुकूमत है, जो काबीना है, वो तकरीबन 52 अरकान पर मुश्तमिल है, जिसमें उनके वज़ीर भी हैं और आपके उसमें मुशीर भी हैं, स्पेशल असिस्टेंट भी हैं। तकरीबन 52 अरकान हैं, और 52 अरकान में तकरीबन आपके 18 अरकान ऐसे हैं जो नॉन इलेक्टेड हैं, और चंद जो अरकान हैं वो ऐसे भी हैं जिनको जो सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी गई है। ये जुमला जब मैं कहता हूँ सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी गई है, तो ये ख़ुद इमरान ख़ान साहब की एक अहम वज़ीर जो एक अहम शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने ये इंफॉर्मेशंस हमें दी है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस उन लोगों की नहीं है, और वो नाम हमारे पास है, लेकिन हम उस नाम को रोक कर आगे बढ़ते हैं। तो गोया ये इनकी कैबिनेट है, और जो अहम ख़बर वो ये है कि ब्रेकिंग न्यूज़, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो पीटीआई के असल वारिस हैं, उन्होंने इमरान ख़ान साहब को वार्निंग दे दी है, असल वारिसों ने, कि अगर उन्होंने आपके जो लोग पीटीआई पे आके कब्ज़ा कर चुके हैं और हुकूमत में बैठे हैं, जिनका पीटीआई से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं था, जिन्होंने पीटीआई के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी, जिनकी कोई मेहनत पीटीआई के लिए नहीं है, जिनमें पैराशूटर्स हैं, लोटे हैं, दूसरी जमातों से आए हुए लोग हैं, एटीएम मशीन है, वो आज हुकूमत में बैठकर करप्शन भी कर रहे हैं, अरबों रुपए भी बना रहे हैं, प्रोटोकॉल भी इंजॉय कर रहे हैं, हुकूमत भी इंजॉय कर रहे हैं, और यकीनन कल हुकूमत जाएगी तो ये सब उड़ जाएंगे। और फेस किसको करना पड़ेगा? इन्हीं असल वारिसों को, जिन्होंने पीटीआई बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। तो अब उन्होंने आखिरी वार्निंग दी है इमरान खान साहब को। ये उनकी अहम तरीन मीटिंग्स में ये सवाल उठते हैं, हालांकि इमरान खान साहब इस किस्म के डिक्टेटर हैं कि कोई उनके सामने बोल नहीं सकता, लेकिन अब वक्फे वक्फे से इमरान खान साहब के सामने ये बातें आ रही हैं, और अब इमरान खान साहब को कहा गया है कि अगर आपने इन लोगों को हुकूमत से हटाया नहीं, और पीटीआई के असल लोग जो हैं उनको हुकूमत में नहीं लाए, तो फिर आइंदा आने वाले इलेक्शन में, आइंदा जो इलेक्शन होगा उसमें ये असल वारिस, जिनका ताल्लुक़ नीचे ग्राउंड में है, लोगों से है, वर्करों से है, और तंजीमी तौर पर जो है वो लोगों से है, वो इमरान खान साहब का साथ नहीं देंगे। ये इमरान खान साहब को बावर करा दिया गया है। अब इमरान खान साहब ने अगर आइंदा इलेक्शन लड़ना है तो इनके इस बात का तो उनको नोटिस लेना चाहिए, या उनको वही जोम होगा कि पार्टी उनकी वजह से खड़ी है, अगर वो हैं तो सारे वोट पड़ेंगे, नहीं हैं तो नहीं पड़ेंगे, लेकिन बज़ाहिर अकेले तो वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब उनके हाथ में इलेक्टेबल्स भी नहीं हैं। बहुत सारे पीटीआई के लोग जो हैं वो तरीन और दूसरे बागी हो चुके हैं। तो ये जो असल वारिस हैं, उन्होंने पहली दफ़ा इमरान खान साहब को वाज़ेह तौर पर पैगाम पहुंचा दिया है कि अगर इन लोगों में से, जिनके नाम सर फहरिस्त हैं, बड़े अहम नाम है, शेख रशीद साहब का नाम है, शहजाद अकबर साहब का नाम है, शहबाज गुल साहब का नाम है, आजम स्वाति साहब का नाम है, गुलाम सरवर साहब का नाम है, जुल्फी बुखारी का नाम है, डॉक्टर फिरदौस आशिकावान साहब का नाम है, फवाद चौधरी साहब का जो है वो नाम है। तो इन लोगों का बाज़ाब्ता कहा गया है कि आप इनको हुकूमत से हटाएं, और पीटीआई के असल जो लोग हैं उनको इनकी जगह लेकर आएं, वरना वो क्या कर सकते हैं? वरना वो यही करेंगे जो उन्होंने कहा है कि आइंदा इलेक्शन में हम, यानी असल वारिस जो हैं, वो आपका बाइकाट करेंगे। ये एक बड़ी अहम खबर थी जो मैंने दे दिया है, और ये भी मुझे बहुत अहम ज़राए से, जो इनके असल वारिस है, उनके ज़रिए ख़बर मिली है। अब इसके ऊपर इमरान खान साहब एक्शन लेते हैं नहीं लेते, मैंने सवाल उठा दिया कि वो आइंदा इलेक्शन लड़ना चाहेंगे या नहीं लड़ना चाहेंगे। ये भी एक बड़ा सवाल है। नहीं लड़ना चाहेंगे तो फिर इनकी क्यों फिक्र करेंगे, और लड़ना चाहेंगे तो वो जो अकड़ अना जो उनके अंदर मौजूद है कि जी मैं ही मैं हूँ सिर्फ,
میری وجہ سے لوگ ووٹ دیتے ہیں. اگر یہ چیز رہی تب بھی ان کی اس جو درخواست ہے اس کو ردی کی ٹوکری میں. لیکن ذرا سا بھی ان کو یہ احساس ہوا کہ مجھے الیکشن انہی لوگوں کے ذریعے لڑنا ہے تو پھر شاید کوئی تبدیلی کے امکان ہو، جو کہ مشکل نظر آتا ہے. بہرحال یہ ایک بات تھی. دوسرا، عمران خان صاحب کو ایک اور جگہ سے جو ہے وہ منتبہ کر دیا گیا ہے، یعنی وارننگ دے دی گئی ہے، اور وہ ان کے 2 اتحادی. دیکھیں ناظرین، ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو اتحادی ہیں یہ عمران خان سے تو خوش کسی بھی صورت میں نہیں ہے. چودھری شجاعت صاحب سے بات کر لو، پرویز الہی صاحب سے بات کر لو، چیمہ صاحب سے بات کر لو، مونس الہی صاحب سے بات کر لو، ادھر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے بات کر لو، آپ کے عامر خان صاحب سے بات کر لو، اور ان کے لیڈروں سے بات کر لو. کم از کم یہ 2 سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بالکل خوش ہیں. حالانکہ جی ڈی اے بھی بالکل خوش نہیں ہے. باپ کے حوالے سے جو ہے وہ اتنی واضح چیزیں نہیں آتی ہیں، اور شاہ زین بگٹی آلریڈی کہہ چکے ہیں میرے پروگرام میں کہ ہم جو ہے وہ چھوڑ دیں گے، لیکن ان کی اتنی طاقت ہے نہیں، ان کے پاس اتنے لوگ نہیں ہیں. بہرحال اختر مینگل چھوڑ چکے ہیں. تو اب یہ جو دوسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو یہ خبر بھی تھوڑی بہت آ گئی تھی، لیکن میں واضح طور پہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب کو یہ کیوں یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے، یہ کیوں کہا گیا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ عمران خان صاحب کو پی ایم ایل کیو کی طرف سے اور ایم کیو ایم کی طرف سے واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے مسائل یا ہماری جو ٹرم آف کنڈیشن تھی اس کو پورا نہیں کیا تو ہم آپ کو ہم جو ہیں وہ آپ کی اتحادی کی حیثیت سے ہٹ جائیں گے. دوسرا، انہوں نے ایک جملہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے قانون سازی میں حصہ نہیں لیں گے. تیسرا جملہ ان کا یہ ہے کہ ہم آپ کے بجٹ اجلاس میں آپ کے بجٹ کو پاس نہیں کرائیں گے. اندر کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بجٹ اجلاس میں ہم آپ کے بجٹ کو پاس کرنے میں ووٹ نہیں دیں گے اگر ہمارے مسائل پورے نہیں کیے. عمران خان صاحب اب بھی کہتے ہیں 3 سال بعد کہ آپ کے کون سے مسائل ہیں، یعنی ایک بھی پورا نہیں ہوا ہے، اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کون سے مسائل ہیں. تو یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ وہی ڈور ہے. ہم نے کہا کہ عمران خان ان کو کچھ دے نہ دیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ جب ڈور ہلائے گی تو یہ اپنا ووٹ گرا دیں گے. اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان لڑائی عروج پہ. ابھی آپ دیکھ لیں سی آئی اے کے جو آپ کا وہ تھا آفیسر جو آپ کے پاکستان کے دورے پہ آیا جس کو خفیہ رکھا گیا، اس سلسلے میں عمران خان سے اس نے ملاقات نہیں کی، آرمی آفیشل سے ملاقات کی، اور آرمی آفیشل سے اس نے کس حوالے سے بات کی. اب عمران خان ایک آپ لوگوں کے ذریعے یہ ایک اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جی میں نے واضح طور پہ کہا کہ میں تو کسی سیکنڈ لائن آف لیڈر سے نہیں ملوں گا، مجھ سے جو بائیڈن بات کرے اور جو بائیڈن بات کرے گا تو میں بات کروں گا. اب ان کی یہ باتیں اب میڈیا میں لوگ لا رہے ہیں. ابھی کتنی بات صحیح ہے عمران خان صاحب آ کر بتا دیں. عمران خان صاحب کیوں نہیں بولتے؟ میڈیا میں وہ ایسے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں مین اسٹیبلشمنٹ میں سخت ترین اختلافات ہو چکے ہیں اور ایک دوسرے کو گرانے کے لیے دونوں تیار ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کا اتحادیوں سے بہت اہم تعلق ہے. اور اس موقع پہ جب بجٹ کی طرف ہم یہ جا رہے ہیں، انہوں نے ایک وار کیا ہے اور یہ بھی ڈور ہلائی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک اہم ذرائع کے ذریعے، اور ان سے کہا گیا ہے کہ آپ یہ اسٹیٹمنٹ دے دیں. ہو سکتا ہے کہ بجٹ پاس کرانے میں اتحادیوں کی ڈور کھینچ لی جائے اور اتحادی بھی ووٹ نہیں دے. تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین نے ایک ذرائع کے ذریعے پی ڈی ایم کے اہم ترین لیڈر سے رابطہ کیا ہے اور یہ مطالبہ کیا انہوں نے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ بجٹ اجلاس میں بجٹ پاس نہ کرائے. جہانگیر ترین کا گروپ ان کا ساتھ دے گا. جہانگیر ترین خود اس بات پہ پریشان ہے کہ کیا وجوہات ہے کہ ہمارے یہ 33 اراکین موجود ہیں، باقی اراکین بھی ہیں، اور اپوزیشن بھی نہیں چاہتی کہ یہ حکومت کنٹینیو کرے، دونوں بزدار صاحب کی بھی، عمران صاحب کی، اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی. اور جہانگیر ترین کا ایک جملہ ہے کہ اس کے باوجود عمران خان کیسے چل رہے ہیں، کیوں چل رہے ہیں؟ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ بالکل تیار بیٹھے ہیں اور ایک وسیلے سے، ایک راستے سے جو بہت اہم راستہ ہے ان کا رابطہ ہوا ہے اور انہوں نے یہ پیغام بھی بھیجا ہے. اور پی ڈی ایم کے اہم ترین لیڈر نے یہ کہا ہے جہانگیر ترین سے،
اسی ذرائع کے ذریعے کہ جہانگیر ترین باضابطہ رابطہ کریں تو اس پر بات ہوگی۔ یہ تھی چند باتیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کی، اور ایک اور، اعظم سواتی اور شیخ رشید کو عمران خان کی زبردست سرزنش۔ عمران خان جب کسی کی سرزنش کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ کس طرح کی اسٹیٹمنٹ اور کس طرح کا ان کا رویہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک گیٹ نمبر 4 کے ملازم ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ دیے گئے ہیں ادھار کے طور پر، اور ان کی جو کارکردگی ہے وہ سامنے ہے، تو دونوں کی سرزنش ہوئی۔ اب دیکھتے ہیں عمران خان صاحب اپنے اس اصل وارثوں کی بنیاد میں ان دونوں کا بھی نام ہے، فارغ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔